السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو گائز آر ویل. تو جیسا کہ نورانی قاعدہ کا سیریز چل رہا ہے اور آپ لوگ شروع سے فالو کر رہے ہوں گے. ان کیس اگر یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ نورانی قاعدہ کا سیریز جو کہ شروع سے لے کر کے چل رہا ہے اور آخر تک پہنچے گا، تو آپ اس جرنی کو جوائن کیجئے اور نورانی قاعدہ اور قرآن پڑھنا سیکھیے اور اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں کو سکھائیے. تو چلیے اس جرنی کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے کی پڑھائی کرتے ہیں. اپنے پچھلے سبق میں یا پچھلے لیکچر میں الف، لام اور کاف سیکھا. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس سے پہلے والا ویڈیو دیکھ لیجئے. آج ہم سیکھیں گے با کے بارے میں، تا، سا، نون، یا. نورانی قاعدہ کے اندر یہ 5 حروف جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک جگہ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ جب ہم ملا کر کے لکھتے ہیں تو ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب یہ حرف یعنی یہ حروف 5 حروف جب شروع میں آتے ہیں تو ان کی شکل یوں ہوتی ہے. عربی میں یوں، اردو میں آپ یوں بھی کر لیجئے. عربی میں آپ ابھی یہ سوچئے کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو ہم دھیان کس پہ دیں گے؟ عربی پہ. تو عربی میں یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یوں. اور اگر یہ سارے حروف اگر بیچ میں آ جائیں تو ان کا شوشہ جو ہوتا ہے پیچھے حرف سے ملا کر کے آگے حرف میں، اور یہ شوشہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر لاسٹ میں آئے تو ان کی شکل جو ہے پھر ویسی ہو جاتی ہے مکمل، جس طرح ابھی ان کی شکلیں دکھ رہی ہیں آپ کو. لاسٹ میں اگر لکھا جائے گا تو ان کی شکلیں ایسی ہی ہوگی. اس کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ با، تا، سا، نون، یا ان حروف کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو چلیے اب ان کے مظاہر دیکھ بھی لیتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ با الف ہے نا. تو با کی شکل کیسی دکھ رہی ہے؟ یہاں پہ جب ملا کر لکھتے ہیں تو ایسی شکل دکھ رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوں. تو یہ شکل با ہے جو شروع میں آئی ہے، اور چاہے وہ الف کے ساتھ ملے یا نون کے ساتھ یا کسی بھی حرف کے ساتھ ملے، شروع میں اگر ہم با کو ملا کر کے لکھیں گے کسی حرف سے تو اس کی شکل یوں ہوگی. اسی طرح تا کی شکل اگر ہم ملا کے لکھیں گے تو یوں ہی ہوگی، بالکل سیم. صرف نقطے کا فرق ہوگا، با میں نیچے نقطہ، تا میں اوپر 2 نقطے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سا کی شکل بھی سیم ہوگی، 3 نقطے اوپر ہوں گے، سا. اسی طرح نون کی شکل بھی سیم ایسے ہی ہوگی، جس کا شوشہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، بالکل ایسی ہی شکل ہوگی، بس نقطے کا فرق ہوگا. با ایسے، تا ایسے، سا ایسے، اور اگر اوپر 1 نقطہ دیا تو نون سیم شکل، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یا بھی جو ہے اس کو بھی سیم ہی لکھتے ہیں، بس نقطے کا فرق ہوتا ہے، نیچے 2 نقطے تو یا ہو گیا ہے نا. اس کے بعد با شروع میں ہم نے پڑھ لیا. اب یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ الف کے علاوہ کسی اور بھی حرف سے ملے گی با تو اس کی بھی شکل جو ہے بالکل سیم ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب ہم یہاں پر آپ نے شکل سمجھ لی کہ شروع میں یہ 5 حروف کی جو ہے شکل ہوتی ہے ایسے، بیچ میں اگر ہو تو یہ ایسے، یہ جو شوشہ ہوتا ہے، اور لاسٹ میں ہو تو ان کی اصلی شکل جو ہوتی ہے جو اوپر آپ کو یہ دکھ رہی ہے وہ سیم ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو سمجھ لیا. اب چلیے ان کو مثالوں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، بالکل مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں جس طرح کہ ہم کو پڑھنا ہے. حروف پہچاننا کس لیے ہے؟ تاکہ ہم کو پڑھنا آئے. تو چلیے پڑھتے ہیں پھر اب اچھے سے. اگر آپ لوگوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لیں میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با، تا، سا، نون، یا، ہے نا. اب ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا. یہ دیکھیے ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ شکل عربی کے اندر ایسی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کی شکل ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ نئی جگہ، یہ نئی چیز آئی ہے یہاں پہ. اس کو میں مٹا دیتا ہوں، پھر سے دیکھ لیجئے کہ صرف اس کی شکل ایسے بھی نہیں، یوں کر کے بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی دیکھ لیجئے، یوں کر کے بھی. تا یہ عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے. تا، ہا. اس کے بعد ہم آگے والے پیج پہ چلتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے اس کی شکل ایسے بن کے آئی ہے. تو نون، یہ نون ہے. خا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے نا. اس کے بعد یہ شوشہ ہے، اس کے نیچے 2 نقطے، مطلب یہ یا ہے. تو یا، ہا. اس کے بعد با جیم، با میم،
یا میم. اب شکل ایسی بھی آئی ہے, دیکھ رہے ہیں, یعنی ہے ایسے ہی لیکن تھوڑی سی یوں کر کے آئی ہے, ٹھیک ہے. نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام. یہ یاد رکھیں کہ الگ الگ حروف کو ملا کر کے صرف حروف کو پڑھنا ہے, اس پہ کوئی زبر زیر پیش نہیں آیا ہے تو اس کو اسی طرح پڑھنا ہے, اور ہر حرف کو الگ الگ سے ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایسا پڑھنا تا نون لام با یا لام یا تا لام, نہیں, الگ الگ پڑھنا ہے. تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام. اب آپ نے حروف کی شکلیں دیکھ لیں, اس میں کچھ شکلیں آپ کو نہیں دکھ رہی ہوں گی, اس کو بھی ہم سمجھاتے چلیں آپ کو. جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ شروع میں اگر آئے تو ایسا ہوگا, ایسا بھی ہوگا, اور بیچ میں آئے تو ایسا ہوگا جس طرح یہاں دکھ رہا ہے, اور لاسٹ میں آئے گا تو اپنی یہ حروف آئیں گے تو اپنی کیا ہے اصلی شکل میں آئیں گے. اب یہاں دیکھیے یہ جو ہے یوں آ گیا, یہاں پہ یہ بھی یہاں پہ یوں آ گیا, اور یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو. یہاں پہ ایک چیز آپ کو نہیں دکھ رہی ہوگی, یہ بالکل یہ بھی اسی طرح ہے, بس شکل تھوڑی سی یوں کر دی گئی ہے, بس یوں ہے. یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو یہاں پہ ہے ویسی ہی ہے, بس تھوڑی سی کم لکھی گئی ہے, اور خط عثمانی میں اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے. تو آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا, یہ بھی ایک شوشے کی نشانی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیچ میں جو شکل آئے گی یہ 5 حروف کی تو ایسی آئے گی. اس کی مثال دیکھ لیجیے, یہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں با آئی ہے تو اس کی شکل ایسی, یہاں پہ نون تو اس کی شکل ایسی, یہاں پہ یا تو اس کی شکل ایسی, یہاں پہ بیچ میں تا اس کی شکل سیم, اسی طرح سا اس کی شکل سیم. یعنی کیسے آگے اور پیچھے والے حروف سے مل کر کے یہ حروف خود, اس کے بعد آگے والا حرف, سمجھ گیا نا. یہ شکل جب بیچ میں کون کون سے حروف آئیں گے, با تا سا, اس کے بعد نون یا, ہے نا. تو آپ نے ان حروف کو جان لیا, اب آگے چلتے ہیں. نون با نون تا یا نون یا تا نون سا نون یا نون. تو آپ نے کیا ہے 5 حروف جو میں نے آپ کو بتایا کہ با تا سا نون یا, ان کے تلفظ میں نے پہلے بھی بتائے ہیں, اور ابھی بھی آپ جو ہے آواز سن کر کے اس کی مشق کریں, اور اس کے بعد جو ہے پڑھنا سیکھیں. یہ سارے حروف جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ سب ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں, ہے نا. الذی علم بالقلم, جو پہلی وحی نازل ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس میں ایک آیت ہے الذی علم بالقلم کے, جس نے کیا ہے قلم کے ذریعے سکھایا. تو قلم میں جو چاہے وہ ڈیجیٹل پین ہو یا وہ نارمل پین ہو, پین کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے سیکھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی. تو میری ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے اور اس کو آپ اپلائی کریں. اگر اب تک آپ صرف ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں تو ایسا نہ کریں, بلکہ اس کی مشق کریں. نورانی قاعدہ کا جو ہے ٹیلی گرام لنک میں نے دیا ہوا ہے اپنے ڈسکرپشن میں, اس میں بھی دے دوں گا. آپ وہاں سے ٹیلی گرام کے چینل پہ جا کر کے اور نورانی قاعدہ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو خود سے پڑھیں, اور اس کے بعد ویڈیو دیکھیں, اور تلفظ کو درست کرنے کی کوشش کریں, حروف پہچاننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. بس آپ جو ہے اپنے استاد کا کہنا مانیے, سب انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, آج کے لیے اتنا ہی. آگے پھر انشاءاللہ جو ہے جیم ہا خا پڑھیں گے, ان حروف کو پہچانیں گے. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم.